अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रोज़े का मकसद, जहाँ सब्र है वहाँ शुक्र करना भी रोज़े के मकासद में शामिल है। रोज़ा एक लंबा टाइम भूख प्यास को कंट्रोल करके सब्र और अफ्तार के वक्त बहुत सारी नेमतों में हमें शुक्र गुजारी का तरीका सिखाता है। शुक्र क्या है? शुक्र का मतलब है एहसानमंद होना, नेमतों पर शुक्रिया अदा करना। अरबी ज़बान में दाब्बतुश शुकूर उस जानवर को कहते हैं जो थोड़ा चारा खाकर ज़्यादा दूध दे। तो गोया शुक्रगुज़ार बंदा वो है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो, जो कम नेमतों पर भी शुक्रगुज़ार हो और क़नाअत करने वाला हो। शुक्र के बारे में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इनामात करने वाले की नेमतों का एतराफ़ करना और उन नेमतों को देने वाले की नाफरमानी में ना लगाना दरअसल बेहतरीन शुक्र है। इसी तरह सहल बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, शुक्र से मुराद बढ़ चढ़ कर इताअत करना और नाफरमानियों से बचना, ख़ाह वो ज़ाहिरी हों या छुपी हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो भी नेमतें दी हैं, जो सहूलियात अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उन सब को अल्लाह की रज़ा और उसकी इताअत में लगाना उन नेमतों की शुक्रगुज़ारी है। शुक्र की फ़जीलत के हवाले से शुक्र निस्फ़ ईमान है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद का बयान है, उन्होंने फरमाया, ईमान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सब्र और एक हिस्सा शुक्र है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शुकूर, बेशक इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्रगुज़ार बंदों के लिए निशानियां हैं। शुक्र की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। शुक्र रज़ाए इलाही का ज़रिया है। शुक्रगुज़ारी से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं और शुक्र अदा करने से भी, और शुक्र इबादत भी है। शुक्र हकीकत में बंदगी की दलालत करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इबादत और शुक्र को एक जगह ज़िक्र किया और फरमाया, क़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कम ही मेरे बंदों में से शुक्रगुज़ार हैं। और फरमाया, वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह का शुक्र अदा करो और सिर्फ उसी की बंदगी करो, उसी की इबादत करो। शुक्र भी इबादत के साथ बयान किया गया। शुक्र करना अंबिया की सिफ़ात में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह हम्दो सना की और जिस तरह शुक्र किया, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार और यकसू, और वो मुशरिकों में से ना थे। और यहाँ पर उनकी एक ख़ास सिफ़त का जो ज़िक्र किया गया, शाकिरन लिअनउमिही, उन अल्लाह की नेमतों पर बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बहुत सारी ख़ास नेमतों और ख़ास फ़जीलतों से नवाजा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने उसको कुरान में इरशाद फरमाया, हाज़ा मिन फ़द्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्ना रब्बी गनिय्युन करीम। ये मेरे रब का फ़ज़ल है, यानी उन नेमतों
اور بے شمار بارشوں اور بہت ساری فضیلتوں میں حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کی روش اختیار کرے پس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ شکر گزاری کا فائدہ شکر کرنے والوں کو خود ہی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت اور ہم کلامی ہونے جیسی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تو اس پر شکر ادا کرے تو کہا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے لوگوں سے چن لیا، پس لے لو جو میں نے دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے شکر گزاری ان کی خاص صفت قرآن میں کہی گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ کن حالات میں انہوں نے سروائیو کیا، کس طرح قوم نے ان کی نبوت کا مذاق اڑایا اور اتنا عرصہ تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائی، لیکن اس کے باوجود ان کا شکر کتنا تھا کہ اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کرتے، اتنا طویل کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اتنا کام کرتے ہیں، اتنا آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گریہ وزاری، اتنی لمبی عبادت اور اتنا رونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ حضرت معاذ کو وصیت کی، یہ تو بہت گولڈن ورڈ سے لکھنے والے گولڈن ورڈز ہیں یہ، جن کو لکھ لینا چاہیے اور جن کو بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد تم اس ذکر کو پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ تو ہم سب کو اس شکر کو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ شکر کا اپوزٹ جو بتایا، شکر کا الٹ کیا ہے؟ کفر۔ شکر کا الٹ کفر ہے، لہٰذا جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتے اور جو نعمتیں نہیں ملی انہی کی ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو وہ ان کا یہ کرنا کفر کے برابر ہے۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں اپنے فضل سے اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ ایسے ہی رہیں تو کثرت سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ ناشکری کے ساتھ تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں، میری زیادہ شکر گزاری کرنے والے سب سے زیادہ میری نعمتوں کو سمیٹنے والے ہیں۔ گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو ہم سمیٹیں تو پھر ہمیں زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی اطاعت اور بلند درجہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے شکر گزار اور صابر لوگوں کے لیے دنیا کی خیر اور بھلائیاں رکھی گئی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، سارے کا سارا معاملہ سراپا خیر ہے، اور یہ شرف صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی اور خوشحالی ملتی ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں جسمانی طور پر زبان سے، عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح شکر گزار امیر اور صبر کرنے والے غریب کے بارے میں کہا گیا۔ امام شمس الدین ابن القیم نے کہا صبر اور شکر کا انسان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، بے شک وہ انسان امیر ہو، غریب ہو، عیش و آرام والا ہو یا آزمائشوں والا ہو، اور تقوی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، اگر نعمتیں کم ہیں یا مشکل اور پریشانی ہے تو صبر کے ساتھ ہمیں اس وقت کو گزارنا چاہیے، جو موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم کے فقراء امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور کہا وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ یہ دنیا تو مشکل ہے، تنگی ہے، کمی ہے، وقت گزر جائے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ لوگ بہت جلد جنت میں چلے جائیں گے جن کو دنیا میں کم نعمتیں دی گئیں۔ نعمتوں کے اضافے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس کا فضل مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اگر کوئی مشکل اور پریشانی ہو تو صبر کریں، اور جو مشکل میں صبر کرے گا تو وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔